والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو۔ آئیے ایک اس کے تعلق سے ایک واقعے پر غور کرتے ہیں۔ ماں کی نافرمانی کی سزا، اللہ کے ولی کا عبرت ناک واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جو اللہ کے ولی تھے، جن کا نام جریس تھا۔ انہوں نے ایک گرجا تعمیر کیا تھا اور اس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جریس اپنی نماز میں تھے، تب ان کی والدہ آئیں اور انہیں آواز دی کہ اے جریس آؤ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ جریس نماز پڑھ رہے تھے جو کہ نفلی نماز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے ہی والدہ سے جا کر مل لیتا ہوں، لیکن نماز ختم ہونے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئیں۔ پھر دوسری مرتبہ یہی ہوا، اس بار بھی والدہ نے آواز دی اے جریس میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ جریس پھر اپنی نماز میں لگے ہوئے، سوچا کہ اپنی نماز مکمل کر لیتا ہوں اور پھر جا کر مل لوں گا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، والدہ پھر آئیں اور جریس کو آواز دی۔ جریس اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے۔ پھر دوسری مرتبہ یہی ہوا، اس بار بھی والدہ اور ماں ناراض ہو گئیں۔ پھر کہا کہ اے جریس تو طوائفوں کا منہ دیکھے، ایسی بد دعا دے کر وہاں سے چلی گئیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جریس کی جو مقبولیت تھی، ان کی جو عبادت تھی، اس سے لوگ جلتے تھے اور لوگ ویسے ہی جریس پر الزام لگانا چاہتے تھے۔ لہٰذا قوم کے سر پسند لوگوں نے ایک منصوبہ کیا۔ انہوں نے ایک بری فاحشہ عورت کو تیار کیا جو لوگوں سے منہ کالا کرتی تھی۔ اس عورت نے جریس کے گرجا کے باہر ایک چرواہا تھا، اس سے اپنا منہ کالا کرتی رہی، جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے ایک اولاد ہوئی جو زنا کی تھی۔ جب اس کو ایک اولاد ہوئی تو عورت نے لوگوں سے کہا کہ یہ اولاد جریس کی ہے۔ جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر جریس کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا گرجا بھی توڑ دیا، اور مارتے مارتے اسے بادشاہ وقت کے حاکم کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پوچھا تو جریس نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، کیوں مارتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے منہ کالا کیا ہے کسی عورت کے ساتھ۔ تو جریس نے کہا کہ اسے لاؤ تو صحیح، وہ عورت کون ہے؟ جریس کی والدہ کی بددعا ہوئی اور جریس کو بری عورت کا منہ دیکھنا پڑا۔ جریس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد جریس نے اس لڑکے سے کہا اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ اس ننھے بچے کے بول سن کر لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی اور اس چرواہے کو سزا دی گئی، اور لوگوں نے کہا کہ اے جریس چاہو تو تمہارا گرجا ہم واپس بنا دیتے ہیں، وہ بھی سونے کا۔ جریس نے کہا کہ نہیں، سونے کا نہیں، مجھے جیسا تھا ویسا ہی بنا کر دے دو۔ اس واقعے میں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ولی کے حق میں بھی ماں اگر بد دعا کر دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے پاس ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ دعا دیں تو قبول، بد دعا دے تو قبول، چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سبق یہ پتہ چلتا ہے ایک معمولی سی لرزش جو جریس سے ہوئی، اس کا اتنا عظیم نقصان انہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا جریس کو۔ یہ ان کی بالکل بھی معمولی سی غلطی تھی۔ اللہ رحم کرے، ایسی غلطی تو آج ہم میں سے کون نہیں کرتا۔ ہمارے والدین 1000 مرتبہ آواز دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ اس واقعے سے تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔